باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلاما دینا صلوات بر محمد صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ شب بہت ہی پربرکت اور پررحمت شب ہے، اور خدا کی توفیق ہوئی کہ یہ شب ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ ہم سب جشن عید غدیر منا رہے ہیں۔ عید غدیر تمام عیدوں کی عید ہے۔ تمام عیدوں کی عید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے لیے 4 عید ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے لیے 4 عید ہے، اور ان چاروں میں سب سے افضل عید کا نام عید غدیر ہے۔ ہمارے شیعوں کے لیے 4 عید ہے، اور ان چاروں عیدوں میں سب سے افضل عید عید غدیر ہے۔ وہ 4 عید کون سی ہے؟ ایک عید جو ہے عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اور ایک عید وہ ہے جو ہر ہفتے آتی ہے۔ کتنے لوگوں نے یہ عید منائی ہے؟ عید الفطر کا اہتمام، تیاری، بیداری، لوگ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ عید الفطر آنے والی ہے۔ عید غدیر، بچوں کی خوشی کی انتہائی نہیں کہ بقرہ عید آ گئی۔ یہ تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، لیکن ایک عید وہ ہے جو ہمیں ہر ہفتے مل رہی ہے۔ یہ عید کیوں نہیں منائی جاتی؟ اس عید کی جانب توجہ کیوں نہیں جاتی؟ اس عید کا نام ہے روز جمعہ۔ یہ عید روز جمعہ آتی ہے۔ اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں تو جمعہ امام کا دن ہے، تو جیسے غدیر ہماری پہچان ہے ایسے جمعہ بھی ہماری پہچان ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور آخری جانشین کو بھی مانتے ہیں۔ یہ تیسری عید ہے، اور چوتھی عید ہے عید غدیر۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی 4 عید ہے، اور ان چاروں میں سب سے افضل عید کا نام عید غدیر ہے۔ اب یہیں پہ علی والے بیٹھے ہیں اور علی والے سن رہے ہیں، مجمع بھی علی والوں کا ہے، انتظامات بھی علی والوں کے ہیں،
کان بھی علی والوں کے ہے، زبان بھی ایک علی والے کی ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جیسے عید چاروں میں سب سے افضل غدیر ہے، ایسے ہی خلافت میں سب سے افضل علی ہے۔ جیسے عید غدیر ساری عیدوں میں سب سے افضل عید، ایسے ہی خلافت کے معاملے میں جبکہ غدیر سے بھٹکنے کی سزا سقیفہ ہے، غدیر سے دور ہونے کی سزا سقیفہ ہے، ان چاروں میں سب سے افضل جس نے بھی مانا اس نے علی کو ہی مانا ہے۔ یہ عید غدیر ہے، کیسے منانی چاہیے، کس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے، کس طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے، یہ غدیر نہ بھولنا ہے اور نہ بھولنے دینا ہے۔ اس لیے کہ رسول نے بڑے انتظامات کیے ہیں اس کے لیے۔ رسول اللہ کو آئے بلغ کا تیور برداشت کرنا پڑا ہے، اس لیے کہ رسول حالات کو دیکھ رہے تھے۔ بہت سے ایسے حالات آتے ہیں کہ پروگرام منعقد کرنے والا تو کہتا ہے یہ کرنا ہے، لیکن جو انتظامیہ وہ کہتی حالات ایسے ہیں۔ پڑھنے والا یہ سوچتا ہے ہمیں یہ پڑھنا ہے، لیکن جو انتظامیہ ہے وہ کہتی حالات ایسے ہیں۔ غدیر بھی انہی حالات کے مجموعے کا نام ہے۔ نبی کو اعلان کرنا ہے، بار بار حکم خدا آ رہا ہے، نبی دیکھ رہے ہیں ساتھ میں رہنے والے باوفا نہیں ہیں۔ یہ حاجیوں کی شکل میں جو ہمارے ساتھ ہیں، یہ نمازیوں کی شکل میں جو ہمارے ساتھ ہیں، یہ صحابیوں کی شکل میں جو ہمارے ساتھ ہیں، یہ رشتہ داروں کی شکل میں جو ساتھ ہیں، ان کے سارے پلان چل رہے ہیں۔ اگر ہم نے اعلان کیا تو ان کے سارے پلان جو ہے تیار ہیں۔ حالات رسول دیکھ رہے ہیں، لیکن غدیر اتنی اہم ہے کہ آیت نے تیور بدلا، اے رسول پہنچائیے، اور اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا۔ غدیر اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ رسول جو کانٹوں پہ چلا، وہ رسول جس نے پتھر کھائے، وہ رسول جس نے تانے سہے، وہ رسول جس نے جو ہے مکہ چھوڑا، وہ رسول جسے ہجرت کرنا پڑی، وہ رسول جو ستایا گیا، جو رولایا گیا، جو پریشان کیا گیا، سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ اتنی زحمتیں ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں، اتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن غدیر کے معاملے میں اللہ نے یہ کہا کہ اگر یہ نہیں کیا تو گویا کچھ نہیں کیا آپ نے۔ اے اللہ، ہماری نگاہوں سے واقعات چھپ سکتے ہیں، ہماری ذہنوں سے تکلیف رسول مٹ سکتی ہے، ہمارے دل و دماغ بھول سکتے ہیں، لیکن تو ایسا نہیں ہے۔ تجھے تو معلوم ہے رسول اللہ نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، کتنی مشکلات کو دیکھا ہے، اور آج تو یہ غدیر میں اعلان کر رہا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو گویا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، غدیر اتنی اہم ہے کہ اسے برپا کرنا ہے، اسے رائج کرنا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اس کو پہنچاتے رہنا ہے، اس کو مناتے رہنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے، اور اس میں لوگوں کو بلاتے رہنا ہے۔
اتحاد کا پیغام اگر کسی کو ملتا ہے تو غدیر سے ملتا ہے کہ مرکز اتحاد اگر دیکھنا ہے تو ذات علی کا نام ہے، ولایت علی کا نام ہے، اعلان غدیر کا نام ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھ گئے تھے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے۔ جب حکم سنانا ہوا تو رسول اللہ نے ایسے ہی نہیں سنا دیا کہ یہ آیت آئی ہے جو آگے چلے گئے جانے دو، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو وہی رہنے دو، ہم لوگ یہیں پہ سنا لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ غدیر کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، اس کو اگر برپا کرنا ہے تو ان کو بلانا بھی پڑے گا، ان کا انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ غدیر انتظار چاہتی ہے، غدیر دعوت چاہتی ہے، غدیر جو ہے دعوت فکر دے رہی ہے۔ یہ فقط اپنوں میں نہیں ہونا چاہیے، جو آگے بڑھ گئے انہیں بھی بلا لو، جو تم سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو انتظار بھی کر لو، جب سب آ جائیں تو غدیر منائی جائے۔ جب سب آ جائیں تو غدیر منائی جائے۔ چنانچہ آگے جو بڑھ گئے ان کو بھی بلایا گیا، آؤ کچھ سنانا ہے، پیچھے پلٹو۔ پیچھے جو رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، آنے دو ابھی۔ اور جب سب آ گئے تو رسول اللہ نے پیغام خدا سنا دیا۔ پتہ یہ چلا ذات علی اتحاد کا نام ہے، اور یہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مرکز اتحاد علی کی ذات ہے، جو پہلا مان رہا ہے کوئی چوتھا مان رہا ہے، چاہے پہلا مانو چاہے چوتھا مانو، ماننا تو علی کو پڑے گا۔ اب جو پہلا مان جائے وہ سمجھو آگے آگے ہے، جو پیچھے آ رہے ہیں وہ چوتھے پہ مان رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم بلا فصل مان رہے ہیں، ان کی بد نصیبی یہ ہے کہ ہر جگہ ٹرائی کرتے ہوئے چلے، یہاں کامیابی نہیں، یہاں کامیابی نہیں، یہاں کامیابی نہیں، اب در اہلی پہ آنا پڑا۔ در علی پہ آنا پڑے گا۔ در علی پہ آنا پڑے گا، چاہے خوشی خوشی آؤ چاہے روتی روتی آؤ، آنا پڑے گا در علی پہ۔ عید غدیر خوشی کا نام ہے، رونے کا نام نہیں ہے۔ اگر رونے کا دل چاہ رہا ہے تو غدیر بھلانے والوں پہ رو لو، غدیر فراموش نہ کیجیے گا۔ کربلا جو برپا ہوئی ہے وہ غدیر بھلانے کی سزا ہے۔ غدیر اگر بھلایا تو دو سزا ملے گی۔ کیا؟ ایک سزا یہ ہے کہ سقیفہ ملے گا، دوسری سزا یہ ہے کہ قتل امام بھی تمہارے ہاتھوں سے ہو جائے گا۔ قتل امام بہت بڑا جرم ہے۔ کربلا غدیر بھلانے کا نتیجہ ہے، یعنی کہ اگر غدیر لوگ بھلا دیں گے تو امام کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، در امام پہ ثابت قدمی نہیں ہو سکتی، در امام سے دوریاں ہو جائیں گی، تعلیمات امام سے دوریاں ہو جائیں گی۔ اگر ہمیں اپنے کو در امام پہ ثابت قدم رکھنا ہے تو غدیر شان سے منانے کی ضرورت ہے۔ اس غدیر کو کبھی فراموش نہ کریں۔ ماشاءاللہ نئے نئے لباس، آپ کے حوصلے، آپ کی مسکراہٹ، آپ کے جذبے، آپ کی خوشیاں یہ غدیر کے صدقے میں ہیں، اور ان خوشیوں کو اللہ سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، غدیر بہت اہم ہے۔ ہم ہر جگہ بولنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہر جگہ بولنا کمال نہیں ہے، کیا بولنا ہے یہ کمال ہے۔
دیکھیں ہم نمائندے تو بنتے ہیں، غدیر سے پیغام لینے کی ضرورت ہے۔ ہر واقعات جو ہے پیغام دیتا ہے، چاہے وہ تاریخ میں ہو، چاہے قرآن میں ہو، انبیاء کی سیرت میں ہو، اہل بیت کی تعلیمات میں ہو۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس زمانے میں ہیں، ہمیں آدم کے واقعات سنانے سے کیا فائدہ ملے گا، یہ نہ سوچئے گا۔ ہم تو اس زمانے میں ہیں، ہمیں نوح کے واقعات آپ کیوں سنا رہے ہیں، ایسا نہیں کہیے گا۔ ہم اس زمانے میں ہیں، آپ ابراہیم کے زمانے کو لیے بیٹھے نعرے نمرود سنا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہ کیجیے۔ ہر واقعہ آپ کو نصیحت دے گا، عبرت دے گا۔ ہر واقعہ آپ سے کچھ چاہے گا۔ قرآن کے واقعات ہمیں نصیحت دیں گے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہم ٹیکنالوجی دور میں آپ کب کی بات سنا رہے ہیں، ہمیں سب آتا ہے، آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ نہیں، بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، سنانے کی ضرورت ہے۔ یہ پائیداری کے لیے ہے، یہ ثبات قدمی کے لیے ہے، یہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، یہ آپ کی تعریف کے لیے ہے، یہ آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہے، یہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے۔ سارے واقعات۔ آدم سجدہ کرایا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ آدم کو فقط سجدہ کرا دیا گیا، یہ ایک سمپل ہے، یہ ایک نمونہ ہے، یہ ایک شاہد مثال ہے، یہ ایک فارمولہ ہے۔ اب آنے والی نسلوں کو اسی پہ جانچا جائے گا، اب آنے والی نسلوں کو اسی پہ پرکھا جائے گا، اب آنے والے لوگوں کو یہی بتایا جائے گا، اے میرے مولا، یہ آدم کا زمانہ، سب سے پہلے بابا آدم، پہلے خلیفہ، پہلے نبی، پہلا انسان، ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ ہاں، تمہیں سنایا جائے گا، تمہیں بتایا جائے گا، تم سے کچھ چاہا جائے گا۔ آدم کو سجدہ کرایا گیا، کس نے سجدہ کیا؟ ملائکہ نے کیا۔ کیا سب نے سجدہ کر لیا؟ نہیں، جو ملائکہ کی صفوں میں تھا اس میں سے ایک نے سجدہ نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ صفوں میں رہنا کمال نہیں ہے، ملائکہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کمال نہیں ہے۔ آج اگر آدم کی سٹوری نہ سنائی جاتی تو یہ کیسے سمجھ میں آتا؟ آج تو سب یہی گا رہے ہیں کہ یہ تو بہت محبت کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے ساتھ ساتھ تھے، مرے بھی تو ساتھ ساتھ مرے، دفن بھی ہوئے تو ساتھ ساتھ ہوئے۔ اگر یہی کمال ہے تو عزیر اور ان کا گدھا شاہد مثال ہے۔ تو ساتھ رہنا کمال نہیں ہے۔ ملائکہ کی صفوں میں بھی شیطان تھا، حاجیوں کے لباس میں بھی نعمان فہری تھا، نمازیوں کی صف میں عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ یہ واقعات کیوں ہیں؟ یہ واقعات ہمیں ثابت قدم رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ بیداری کے لیے ہوتے ہیں، یہ ہوشیاری کے لیے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے نصیحت ہوتے ہیں، یہ پیغام ہوتے ہیں۔ پروردگار تو نے آدم کو سجدہ کرا دیا، اب آدم سے ہم کیا سیکھیں؟ تو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علی کی ولایت۔ دیکھیں ہم ولایت علی کا نام سن کر جو ہے بہت خوش ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن فقط لفظی نہیں ہونا چاہیے، صرف زبانی نہیں ہے۔ زبانی کا بھی فائدہ ہے، اظہار ہوتا ہے آپ کیا ہیں، لیکن اس قول کو جو ہے فعل میں بدلو، اس زبانی وعدے کو جو ہے عمل میں بدلو۔ ولایت، بہت خوش ہو گئے، اذان میں علی ولی اللہ، کلمے میں علی ولی اللہ، اقامت میں علی ولی اللہ، ماشاءاللہ۔
کتنے ہیں مسجد میں اذان دیتے ہیں؟ یہاں ڈھونڈو ولایتیوں کو۔ اگر ہم علی کی ولایت پر ہیں تو اعلان کرنے کا بہترین موقع ہمیں روزانہ 3 مرتبہ مل رہا ہے روزانہ 3 مرتبہ۔ یہ بھی قدرت کا نظام ہے کہ بس 3 ہی موقع ملتے ہیں، اس کے بعد صحیح راستہ دکھلا دیا جاتا ہے۔ 3 ہی موقع ملے، جہاں بھٹکنا ہے بھٹک لو، پھر 18 آئے گی تمہیں بلا لیا جائے گا۔ غدیر آ گئی۔ علی کو جن لوگوں نے چوتھا مانا ہے وہ بھی 18 تھی، جن لوگوں نے پہلا مانا ہے وہ بھی 18 تھی۔ پروردگار علی کی ولایت، ہم ولایتی ہیں تو محبت کا اظہار اذان کے ذریعے کیجئے، مسجدیں ویران نہ رہیں۔ ہماری مسجدوں سے آواز اذان علی ولی اللہ بلند ہونا چاہیے۔ یہ ملا کہاں سے؟ جس ولایت کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، دشمنی کرنے کے لیے تیار ہیں، نفرتیں بانٹنے کے لیے تیار ہیں، انتشار مچانے کے لیے بے چین ہیں، یہ ولایت تمہیں ملی کہاں سے ہے؟ جس ولایت کے نام پہ تم اتنا بھٹک رہے ہو، لڑنے کے لیے تیار ہو، مٹنے کے لیے تیار ہو، تفرقہ ڈالنے کے لیے تیار ہو، اس کا مرکز، منبع، سینٹر غدیر ہے۔ غدیر کتنا اہم ہے؟ ہر چیز مرکز سے پہچانی جاتی ہے۔ جتنے بڑے ولایتی ہو اتنا زیادہ غدیر کا اہتمام کرو، اتنی شان سے غدیر بناؤ۔ تو 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اقرار ولایت علی، اقرار ولایت علی کا نام عید غدیر، اقرار ولایت علی کا نام جشن عید غدیر، اقرار ولایت علی کا نام پیغام غدیر۔ امام فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت کا اقرار کرنا ایسا ہے جیسے آدم کے سامنے سجدہ کرنا۔ خدا نے مثالیں کیوں رکھی؟ یہ واقعات کیوں رکھے؟ یہ قصے کیوں رکھے؟ تاکہ آنے والی امتوں کو بیدار رکھا جائے۔ ہم فقط ایک شیطان دکھلا رہے ہیں، اب اس کے پیچھے جتنے چلتے جائیں وہ سب شیطان ہوں گے۔ ایک شیطان ہم بنا کے دکھلا رہے ہیں۔ اب اگر شیطانوں کو ڈھونڈنا ہے تو جو غدیر کو بھولے وہ شیطان ہے۔ ہم نے ملائکہ کی صفوں سے ایک نکالا ہے، تم حاجیوں کی صفوں سے نکالو، مسلمانوں کی صفوں سے نکالو، صحابیوں کی صفوں سے نکالو، رشتہ داروں کی صفوں سے نکالو۔ اگر علی مان رہے ہو تو تم اپنے دور کے ان ملائکوں میں ہے جنہوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا ہے، اور اگر علی کو نہیں مان رہے ہو تو تمہارا سلسلہ نسب وہاں ملے گا جہاں ہم نے شیطان بنا کر دکھلایا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ماشاءاللہ سے آج بچوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے، ان کے والدین کو سلامت رکھے، انہیں دین و دنیا میں کامیابی اور فتحیابی عزت آبرو نصیب کرے۔ غدیر منانا ہی چاہیے۔ غدیر ایسا پیغام، ایسا میسج ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے بڑی تاکید کی تھی۔ ہم لوگ تو 11:15 بج چکے ہیں، نماز کے بعد سے بیٹھے ہیں۔ غدیر اسی کا نام ہے کہ جو وقت دیا جائے اس سے بڑھ کر کام کیا جائے۔ 3 دن رسول اللہ نے قافلے کو لیٹ کیا ہے غدیر میں۔ کیوں؟ سب لوگ جا کے مبارکبادی دو اور بیعت کرو، کوئی ایک چھوٹنے نہ پائے۔ 3 دن تاخیر ہوئی ہے، یہ قدرت کا انتظام تھا
یہ رسول اللہ سے یہ کام لیا گیا ہے۔ نہ اس زمانے میں موبائل تھا، نہ واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک تھا، نہ ٹویٹر تھا، کچھ نہیں تھا۔ میسج جاتا کیسے؟ خدا نے کہا اگر ہم پہنچوانا چاہیں تو ہم میسج گھر گھر پہنچوا دیں گے۔ یہ حاجی جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اتنے دن میں پہنچ جائیں گے، ان کو غدیر میں 3 دن لیٹ کر کے بتلاؤں گا کہ جب گھروں میں انتظار ہو کہ آئے کیوں نہیں، تو یہ جلے بھنے بتائیں غدیر میں علی بنا دیے گئے۔ یہ قدرت کا انتظام تو دیکھو، ہر ایک کو گھر جا کے بتانا پڑا۔ 3 دن تاخیر ہوئی ہے، سب جا کے مبارکبادی دو، سب جا کے بیعت کرو۔ سب نے بیعت کی، سب نے مبارکبادی دی۔ ہمیں ہر جگہ نہیں بولنا چاہیے۔ چڑھانے والے، آگے کرنے والے، سپورٹ کرنے والے ہر جگہ ملیں گے، لیکن ہمیں بولنے سے پہلے، بڑھنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیغام غدیر اور اس کے بعد آخری منزل تھوڑا اعمال بتاؤں گا میں۔ بہت لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مجلس میں ایسا کیوں پڑھا جا رہا ہے، جشن میں ایسا کیوں سماج میں، سوسائٹی میں ایسا کیوں؟ آپ جائیے، ہم تو نہیں جا پائیں گے، آپ جائیے، آپ بولیے، ہم سپورٹ کریں گے پیچھے سے۔ ہوتے یا نہیں ہوتے لوگ؟ اور یہ میاں چڑھائے میں آ جاتے ہیں اور وہ جا کے بول دیے، کبھی مولانا سے بھی بول دیں گے، کبھی انتظامیہ سے بول دیں گے، کبھی مومنین سے بول دیں گے۔ بولنے سے پہلے سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے کیا بولنے جا رہے ہیں، کس معاملے میں بولنے جا رہے ہیں۔ اگر صحیح ہے، حق ہے تو بولیے، کوئی ڈر نہیں، اور اگر غلط ہے تو مت بولیے، چاہے جتنا سپورٹ مل جائے۔ یہی غدیر میں بھی ہوا۔ نبی سارے خطرات کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب آئے بلغ کا تیور دیکھا تو رسول اللہ کو غدیر میں اعلان کرنا پڑا، اور جب علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو جن کے منصوبے فیل ہوئے، جن کی سازشیں ناکام ہو گئیں، جن کے مکر و فریب ڈھیلے پڑ گئے، انہوں نے حارث بن نعمان فہری کو آگے کیا، جاؤ جاؤ۔ اور یہ آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کلمہ پڑھوا لیا، مسلمان بنوا لیا، نماز پڑھوا لی، روزہ رکھوا لیا، حج کروا لیا، زکوٰۃ نکلوا لی، خمس نکلوا لیا، اب یہ سب کیا ہوتے ہوئے یہ علی کو مولا؟ یہ کیا؟ یہ حارث بن نعمان فہری یہ خود نہیں آیا ہے، اسے لوگوں نے بھیجا ہے، جاؤ۔ اور یہ جو ہے بھیجنے میں آ گیا، آنے کے بعد رسول اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ کیا کر لیا؟ ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اب یہ کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو مولا بنا کے جا رہے ہیں۔ اور اتنا غصہ کہ اگر یہ کام آپ نے اپنی جانب سے کیا تو خدا آپ پہ عذاب کرے، اگر اللہ کی جانب سے ہے تو مجھ پہ عذاب کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حارث بن نعمان فہری کا واقعہ ہم سب کو یہ سبق دیتا ہے کہ بولنا کمال نہیں ہے، بولنے سے پہلے سوچنا کمال ہے۔ اگر علی کے معاملے میں بول رہے ہو تو بولتے چلے جاؤ، اگر علی کے خلاف بول رہے ہو تو یہ بولنا کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ بڑے غصے میں، یا رسول اللہ اگر آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے تو خدا آپ پہ عذاب کرے، اور اگر اللہ کی جانب سے ہے تو ہم پہ عذاب کرے۔ دیکھیں، جو علی کو چاہتا ہے اور جو علی کو نہیں چاہتا، دونوں علی کے ذریعے سے مانگ لیتے ہیں اور دونوں کو مل جاتا ہے۔ جو علی والا ہے وہ علی کے صدقے میں مانگتا ہے،
حاجتیں مانگتا ہے، منتیں مانگتا ہے، مرادیں مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، آرزو رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن حارث بن نعمان فہری علی کی دشمنی میں آیا اور اس نے بھی مانگا، اگر یہ کام خدا کی جانب سے ہے تو ہم پہ آ جائے۔ خدا نے عذاب نازل کر کے یہ بتلا دیا، دیکھو یہ معاملہ نماز کا، روزے کا، حج و زکوٰۃ کا نہیں ہے کہ عذاب دینے میں میں تاخیر کر جاؤں، یہ معاملہ علی کی ولایت کا ہے۔ فوراً دے کے اللہ نے بتلا دیا کہ یہ مت سوچنا، یہ نبی کی خواہش کا نام نہیں ہے، یہ خدا کے حکم کا نام علی کی ولایت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عید غدیر بڑی اہم ہے۔ اس دن جو ہمیں اعمال بجا لانے ہیں، دیکھیں کتنا ثواب ہمیں ملنے والا۔ روزہ، کل کا غسل بھی ہے، کل کا روزہ بھی ہے، کل کی نماز بھی ہے، کل کا مومنوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، آج شب میں نظر ہے، اس شب کے میں بھی کھانا کھلانے کا ثواب بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، ایک روزہ ہمیں کتنا ثواب دیتا ہے، لیکن کل کا اگر روزہ رکھیں گے تو یہ 100 سال کے روزے کا ثواب دے گا۔ 100 سال کے روزے کا ثواب یہ خدا کی بارگاہ سے ملنے والا ہے، یہ ہماری کمیٹی اور ہمارے ممبران، ہمارے انتظامیہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ہاں، کہ نظر دلا دی گئی اور نظر کھلا دی گئی، اس کے بعد جائیے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ بھئی یہ شب مبارک ہے، اس میں ہنسنا، مسکرانا، خوش کرنا، یہ سب ثواب ہے۔ تو یہ خدا کی جانب سے ثواب ہے کہ اگر کل ہم نے روزہ رکھا تو ایک روزے کے بدلے میں 100 سال کے روزے کا ثواب ہے۔ سارے روزے جو مستحبی رکھتے ہیں 70 سال کے ہیں، لیکن غدیر کے دن روزہ رکھو گے تو 100 سال کا ثواب ہے، پلس اس کے علاوہ بونس 100 حج کا ثواب ہے۔ اس سال جو حاجی صاحبان گئے، پوچھئے کتنا خرچہ آیا ہے، ایک حج کرنے میں کتنا خرچہ آیا ہے، کتنا وقت لگا ہے، کتنا اپنے جاب سے دور رہے ہیں، آفس سے، اپنے کاروبار سے، گھر سے، اہل و عیال سے، دوست احباب سے، کتنا صبر کرنا پڑا۔ نہ فیشن کر سکتے ہیں، نہ کنگھی کر سکتے ہیں، نہ کسی کو مار سکتے ہیں، نہ کسی کو بد دعا دے سکتے ہیں، نہ کچھ کسی کو ستا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ حج میں ہیں، ایک حج کرنے کے لیے ہمیں کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جوئیں کاٹ رہے ہیں کاٹنے دو، مچھر کاٹ رہے ہیں کاٹنے دو، مارنا نہیں ہے، فیشن نہیں کرنا ہے، سائے میں نہیں جانا ہے، کھلے میں رہنا ہے۔ یہ سب آپ نے کیا ایک حج کے لیے۔ اگر غدیر کا روزہ رکھ رہے ہیں تو 100 حج کا ثواب مل رہا ہے، 100 عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ جب ایک حج ہمیں کرنے کے لیے اتنا برداشت کرنا پڑتا ہے تو غدیر منانے کے لیے اگر لوگوں کو بلانے کے لیے کچھ برداشت کرنا پڑے تو یہ تو کرنا چاہیے۔ رنجشیں، دشمنیاں، نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں، اسے تو دور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ایک روزہ 100 سال کے روزے کا ثواب، 1000 حج، 1000 عمرے کا ثواب، اور ثواب چاہیے؟ اگر اور ثواب چاہیے تو 2 رکعت نماز عید غدیر کی، اور ٹائمنگ جو ہے غدیر سے ملتا جلتا ٹائم ہے۔ جیسے غدیر کسی کے دل میں 12 بجا رہی تھی، کسی کے چہرے پہ 12 بجا رہی تھی، ایسے ہی 12 بجے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، یعنی زوال کے ٹائم پہلے 2 رکعت نماز۔
یہ 2 رکعت نماز آپ کو 1,00,000 حج کا ثواب، 1,00,000 عمرے کا ثواب، اللہ آپ کی دنیاوی حاجت قبول کر رہا ہے اور اس کے ساتھ آخرت کی پریشانیوں سے بچا رہا ہے۔ کیوں؟ 2 رکعت نماز اگر غدیر کے دن علی کی محبت میں یاد غدیر میں منا لی تو 1,00,000 حج کا ثواب ہے، 1,00,000 عمرے کا ثواب ہے، اور تمہاری حاجت بھی پوری ہو رہی ہے، آخرت کی پریشانی بھی اٹھائی جا رہی ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جہاں بھی رہو غدیری بن کے رہو، اور غدیری جو ہے اسے روزہ بھی رکھنا ہے، اسے نماز بھی پڑھنا ہے۔ اگر ثواب میں اضافہ چاہیے تو نماز سے غافل نہیں ہونا، بس آخری منزل نیاز ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے تو کنفرم نہیں معلوم، لیکن ایک تصور، ایک خیال ہے کہ جب بھی جشن ہوتا ہے تو مومنین اپنا تعاون کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں۔ کوئی بندہ مومن آگے بڑھتا ہے کہ ہم نیاز دیں گے، ہم یہ تبرک بانٹیں گے، ہم یہ منعقد کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی پروگرام ترتیب دیتا ہے، کوئی شریک ہوتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی سنتا ہے، کوئی واہ واہ کرتا ہے۔ اثر بھائی نے کہا نا کہ واہ واہ بھی ثواب ہے، تو کوئی آتا ہے، کوئی سنتا ہے، کوئی دیکھتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی انتظام کرتا ہے، سب مل کر غدیر منا رہے ہیں۔ اگر آج کی شب کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو 2,00,000 نبیوں کو، ملائکوں کو، مومنوں کو کھانا کھلانے کا ثواب مل رہا ہے۔ کوئی ایک دعوت بڑی عام ہے دنیا میں، ایک نبی جن کا اختیار، حکومت، پاور اتنا تھا، ہوا پہ بھی، چرند پہ بھی، پرند پہ بھی، ہر جگہ ایک دن خواہش ہوئی کہ یا اللہ ایک دن میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب سلیمان نبی اللہ نے کہا کر لو دعوت، انتظامات ہو رہے ہیں، کھانے کے انبار، ایک مچھلی بار بار دریا سے نکل رہی ہے، کھانا دے دو، کہا ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ پھر سر نکالا، کھانا، کہا ابھی وقت نہیں ہوا، کہا تمہاری دعوت سے تم پریشان ہو چکے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہوا۔ کہ دینے والا خدا جب بھی بھوک لگتی ہے وہ دیتا ہے، وہی بہترین دینے والا ہے۔ آپ کیوں دعوت کر رہے ہیں؟ مانگ رہی ہوں، بھوک لگی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ جناب سلیمان تک خبر گئی، کہا اسے دے دو، اس نے کھایا، کہا اور دو، اور دیا گیا، اس کے بعد کہا اور دو، اور دیا گیا، کہا اور دو۔ اب یہاں جو انتظامات تھے دیکھا کم پڑتے جا رہے ہیں، کہا بھائی کتنا کھائے گی تو؟ کہا بس ایک دعوت آپ نے اپنی مرضی سے رکھی اور اس میں بھی کھلانے میں سوچ رہے ہیں کتنا کھائے گی۔ اس خدا کے بارے میں سوچو جو ہمیں روز کھلاتا ہے۔ تو جب نبی ایک نبی قدرت رکھنے کے باوجود جو ہے دعوت میں ناکام نظر آتا ہے، اگر ہم بندے مومن کو آج کی شب کھلا رہے ہیں تو 2,00,000 لوگوں کی دعوت کا انتظام کر رہے ہیں۔ پتا چلا کہ علی کی محبت میں اگر کام کرو تو کام چھوٹا ہوتا ہے، اجر بڑا ہوتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد علی محمد۔ خدا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، خدا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کو در اہل بیت پہ وابستہ پیوستہ فرمائے، اس در پہ ہم سب کو ثابت قدمی عنایت فرمائے، تعلیمات اہل بیت پہ عمل بھی کریں اور ان پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی خدا توفیق بھی عنایت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق کو قائم و دائم فرما۔ پروردگار ہم سب کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، علی کے چاہنے والے جہاں جائیں جس شکل و صورت میں ہے پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ عید غدیر ہے، سب سے بڑی عید ہے، پروردگار بہترین عیدی کی شکل میں
امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے در سے وابستہ فرما۔